اچھا ناصر صاحب، تو آپ اس جنگ کو یا اس پولیٹیکل وار کو آپ کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اپنی اختتامی حد تک پہنچ چکی ہے؟ نہیں، پہنچ تو نہیں چکی، ابھی تو یہ جنگ جاری ہے، اور اس کا یہ قطعاً کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ ابھی جلدی فیصلہ آ جائے۔ اللہ اپنی رفتار سے اپنے فیصلے کیا کرتے ہیں، اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کی جنگ لمبی ہو جائے، کہیں آپ کی کہیں کسی جگہ سے کمزور پڑتے ہیں، تو صبر سے آپ نے وہ وقت گزارنا ہے، اور آپ نے ناامید نہیں ہونا۔ تو اس لیے ہم تو ناامید نہیں ہیں، 0.1% بھی ناامیدی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے سسٹم سے نکالے گا۔ اور مجھے یہ جو 75 سال کا سلسلہ ہے نا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مطلب میرا گمان کہتا ہے کہ یہ اس میں ہم 101% اس میں سے کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بس بہت صبر، 70 سالوں 75 سالوں کا جو بھی ڈیوریشن ہے، اس میں لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ اب ان مجاہدین کو بھی تو اسی طرح کے جو فصلیں ہیں اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب پاکستان کو کرے گا، تو ڈیفینیٹلی سارے تمام دنیا کے مسلم کنٹریز کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کا پھل اور اس کی فصل وہ بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے جائیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ کیسے فائدہ ملتا ہے ان کو۔ کیا ناصر صاحب آپ اس انصاف کے مارکے کو، کیا عوام کو انصاف مل جائے گا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پھل ہے رب کی طرف سے؟ یہ جو پھل ہے نا، اتنی اس کی وسعت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اس پھل میں جب اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو آپ کو بے شمار دنیاوی طاقتوں سے بھی نوازتا ہے، پیسے سے نوازتا ہے، زمین کو حکم دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کھول دے خزانے میرے ان بندوں کے لیے جو نیکوکار آئے ہیں، اور میرے جہاد کو، میرے دین کو آگے لے جانے کے لیے جو بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر ہو جائیں کہ اتنے ہر لحاظ سے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب اتنا کرے گا کہ یہ فصل کے بہت وسیع معنی ہیں کہ ہر قسم کی مدد، پھل وہی ہے نا جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو آگے سارے معاملات جو بھی بگڑے ہوئے ہیں، ان کو کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کسی کے کیا مدد کی ضرورت ہے، تو سب کو فائنینشلی ہر قسم کی، مطلب اس میں بہت وسعت ہے۔ آپ یہ سلسلہ تو وسعت اپنے اپنے ذہنوں میں خود سوچ لیں کہ جب برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں تو کہاں تہاں چاہیے۔ ہمارے پاس خود اتنی زیادہ ہوں گی تو ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے، ہم تو بانٹنے والوں میں سے لوگ ہیں، ہم تو بانٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پہنچائیں گے۔ ہم ہر ایک کی جو ضرورت مند ہوگا اس کو وہ ضرورت پوری کریں گے۔ وہ کسی قسم کی ضرورت ہو سکتی ہے، مدد کی ہو سکتی ہے، پیسوں کی ہو سکتی ہے، ہر قسم کی ہو سکتی ہے۔ اچھا ناصر صاحب، آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ عمران خان کی اگر حکومت آتی ہے، جو عام لوگ جن کا سیاست میں کوئی اتنا لینا دینا نہیں، یا ان کا سیاست کوئی دلچسپ ایک سبجیکٹ نہیں ہے، وہ آپ کی ان باتوں سے تو یہی سمجھیں گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جب آئیں گے تو ہر چیز فری ہو جائے گی، جبکہ مجھے آنے والا دور تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اچھا، نعمتوں کی فراوانی تو اللہ تعالیٰ کے رولز کو امپلیمنٹیشن سے آتی ہے، اس میں انصاف بھی ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو امپلیمنٹیشن کے لیے ہر ایک جو اللہ تعالیٰ کا رول آف لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اصل ہماری جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہمیں اپنا لیڈر جو ہے نا وہ فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اپنے ڈفرینٹ لوگوں کے خیالات ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، لیکن میں اپنا ویژن دے رہا ہوں۔ اس میں میرا ویژن ہے کہ جب آگے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو چونکہ فرنٹ لائن کا مجاہد ہے، اور وہ ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اسی نے مراد کو پہنچنا ہے۔ تو جب وہ مراد کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نہیں نوازنا، تو وہ صحیح چاہتے ہیں۔ اس چاہتوں میں خان صاحب کی وہ اوورسیز سب فرنٹ لسٹ پہ ہیں، تو وہ ان کی چاہتے ہیں، سب کو پتا ہے، کیا ایکسپلین کیا جائے کہ اوورسیز ہیں، ان کی مدد آئے گی۔ کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے کہہ دے گا بھائی پاکستان کا قرضہ یہ لو، یہ کون سی پرابلم ہے؟ اللہ نے ایسے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مطلب سمندر جیسے خزانے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تو خدا جب چاہتا ہے نا تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن شروع میں جو ازما رہا ہے اس میں آزمائش میں ہر ایک بندے نے اپنی آزمائش میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ بس آپ نے حصہ ڈالنا ہے، نا مالا مال و بالنیات، آپ کی بھائی نیت پہنچتی ہے، آپ سے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں جتنی ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ نیت میں اپنی وسعت لائیں گے نا تو وہ نیت پہنچ جاتی ہے۔ جیسے میں یہاں سے بیٹھا ہوں، میرے باو اجداد دنیا کے دوسرے کسی کنٹری میں ہے، تو میں یہاں سے دعا کر سکتا ہوں نا کہ یا اللہ ان کے لیے مغفرت کرے، ان کے مطلب آخرت اچھی کرے، وٹ ایور اٹ از۔ تو سو دیٹ وہ چاہت آپ کی وہاں پہنچ جاتی ہے، آپ کو وہاں جا کے اس کے کان میں کچھ نہیں کہنا،
यहीं से आप दुआ करते हैं तो पहुंच जाती है। तो न मालूम बिन्नियात था, यही मतलब होता है कि आपने सिर्फ नियत करनी है और अल्लाह ताला के उस मामले में खड़े हो जाना है। तो देखते जाएं, अल्लाह ताला की आगे हिकमत है, वो सब लोग देखेंगे। जैसे कि सब लोगों ने देखा कि कैसे बातल को और इन मुनाफिकों को कैसे नंगा किया, ऐसी स्टोरी है जो सब देख रहे हैं। तो उसमें तो खुद आप फैसला करें ना कि भाई कौन जो है ना जिल्लो मंतशा की तरफ जा रहा है और कौन इज्जो मंतशा की तरफ जा रहा है, कौन लोग रस्सियों से और उनके हाथ पैर बाजू टूट रहे हैं और किस तरीके से बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ा लटका हुआ है। और उसमें आखिर इन सब ने वही बात है कि सैलाब तो आ रहा है, वो प्रिडिक्शन भी शामिल है। इतना मूसलाधार और इतना खौफनाक सैलाब इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। तो मेरा इनको सबको यह है कि आपने अपनी हिफाजती इक़दामात जो करने हैं वो कर लें। तो आगे ये जो बातें हैं ना, ये आगे आने वाले वक्त वो इंशाल्लाह कल आपको पता लगेंगी। तो नासिर साहब, क्या ये आप एक हमारे सुनने वालों को खौफ में मुब्तला नहीं कर रहे कि ये जो तूफान आने वाला है? क्योंकि हमारे व्यूअर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टी से भी हो सकते हैं, तो क्या ये उनके डरने का टाइम? जी देखें, अल्लाह ताला के अहकामात पे चलने वाला क्यों डरे? अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और फिर उसके ट्रैक पे हो तो उसको क्यों नुकसान पहुंचाएगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किस्से ले लो, किस्सों से ही तो सबक मिलता है कि जो जो ईमान वाले हैं सारे कश्ती में सवार हो जाओ। क्या अल्लाह ताला ने उस कश्ती वाले ईमान वालों को कुछ कहा था? ईमान वाले को तो अल्लाह ताला बाहर कैद पड़ रहा हो तो वो अपने उसको रोजगार भी देगा, उसको सारे सिस्टे करते गए, सख्त से सख्त तरीन हालात आ जाए, अल्लाह अपने बंदों को तो कभी किनारे किनारे रखेगा, लेकिन उनको मतलब रुसवा नहीं करता किसी बात पे। ये तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो हक की तरफ आ जाए और अपनी सोच को बदली करने तो बच सकते। अस्तगफिरुल्लाह करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, रियलाइज करें कि अल्लाह की दी हुई ताकतों को हमने जायज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उनको खबर नहीं है? और अगर वो नहीं समझना चाहते तो ना समझें। अच्छा नासिर साहब, आपने बात की कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की, लेकिन यहाँ पर जो हुक्मरान तबका है उसका तो सुनने में आ रहा है कि वो तो जहाजों पे निकल जाएंगे, एयरपोर्ट्स पे नजर रखने का कहा गया है। तो अच्छा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बात यह है कि जहाजों, ये सारी कायनात किसकी है? मेरे रब की है। ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं ये मेरे रब की जमीन है। इजाजत दी हुई है कि चल चल फिर अपने अपने मेरी इन नेतों से मुस्तफीद होता रहा, एंजॉय कर। ये जहां भी जाएंगे इनको हर जगह शयान अली मिलेगा और ये छुपते फिरेंगे। इनको इस जेल की कैद तो बहुत कम सजा थी। ये जो बाहर दुनिया भी कैद खाना बनी हुई है, जेल बनी हुई है, इसको देखे ना। अल्लाह की जमीन पे तुम कहां छुप के बैठ सकते हो? बाहर ही निकलोगे, क्या फायदा है इतनी दौलत कमाने का कि आप उसको दौलत से एंजॉय नहीं कर रहे हो? वो आपकी है भी है और अल्लाह ताला ने कहा तू इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की जमीन को छोड़ के कहां भाग सकते हैं? जैसे सैलाब आया था तो कहां भाग गया था वो उनका बेटा? पहाड़ पे चढ़ूंगा जी। उस वक्त उसका ख्याल पहाड़ पे चढ़ने का है। तो इनके ख्यालों में अगर ये बात आती है कि मैं हवाई जहाज पे चले जाएंगे तो वो फिजा भी अल्लाह ताला ही की है। तो वो कहीं अल्लाह ताला के सिस्टम से बच के कोई नहीं निकल सकता जब अल्लाह ताला अजाब लाना चाहेगा। और इज्तिमाई तौर पे फिर एक दफा मैसेज आपको रिमाइंड करा दूं कि इज्तिमाई तौर पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप जो भी काम करें इज्तिमाई तौर पे करें। हमारा बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ताला खान के साथ इज्तिमा बन चुका हुआ है और इज्तिमाई तौर पर ही पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला किसी को कोई जो है ना वो सिस्टम की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा नासिर साहब, रमजान के महीने में हमारे बहुत अच्छे एडवोकेट जनाब अजहर सदीक साहब के घर पर हमला हुआ, पेट्रोल बम का हमला हुआ, उनके घर पे फायर भी किए गए। तो ये क्या खुल्लम खुल्ला बदमाशी नहीं है? और तकबर इसी चीज का नाम है ना कि उनके पास अल्लाह ताला ने जो सोर्सेज या उनकी ताकतें दी हुई हैं, रियासती ताकतें जो दी हुई हैं, उन पे वो आला, उन्हें पता है हमारे नीचे इतने बंदे हैं और हमारी एक फोर्स है। जो भी हर महकमे में जो फोर्सेज होती हैं तो ऊपर एक इंचार्ज होता है। अब इंचार्ज अगर किसी को ये हुक्म देता है कि ये काम करो तो नीचे जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं तो उनको अकल नहीं है, वो ईमान वाले नहीं है कि हमें एक बॉस कहता है कुएं में छलांग लगा दो तो लगा दोगे, अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी कर दोगे। नासिर साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो आप पैसा दे के कोई भी काम करवा सकते हैं, तो फिर यहाँ पे जो इंसान पैसे के लिए कुछ कर रहा है उसको तो आप इखलाकियात बिल्कुल समझा नहीं सकते। तो ये जो छोटे छोटे एजेंट्स होते हैं ये अपने मालिकों की ईमा पे ही ये काम करते हैं। तो आपकी नजर में कौन है जो अजहर सदीक साहब पे जिन्होंने हमला करवाया होगा? क्या अब मैं अगर गलत रास्ते का बंदा हूं तो मैंने तो देखना है मेरे मफादात कहां से हल होते हैं।
تو جو اعلیٰ قیادت ہے اوپر ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فورسز میں ہے اس وقت, جو سارے کام کروا رہی ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہت ہی تکبر والی طاقت سمجھتے ہیں, اور یہ اس بڑے بت کی پوجا بھی کرتے ہیں, سارے اس کی کو سجدہ کرتے ہیں, تو وہ تو آگے جا کے پتہ چل جائے گا. لیکن جو ایمان والا ہے نا, وہ ہر چیز اس کی قربان, وہ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں. وہ اپنی جب جان تلی پہ رکھ دیتے ہیں, اس سے نہیں, موت سے نہیں ڈرتے. ہر خوف کا بت توڑا ہوتا ہے, تو اس میں اپنی اولاد قربان, ماں باپ قربان, مال قربان, یہ ساری چیزیں چلی جائیں تب بھی اس کو, مومن کو جو فرنٹ لائن پہ کھڑا ہو, ان ساری چیزوں سے بڑی ذمہ ہوتا ہے, ان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے. تو یہی فتح کا ایک اسٹرانگ پہلو ہے کہ کسی سامنے والے سے مت ڈر, اگر سجدہ کرنا ہے, ڈرنا ہے تو میں رب ہوں, مجھ سے ڈر. تو جب یہ موقف اپنا کے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, تو انہی باتوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں, اور کوئی بندہ اس کو جو ہے نا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ صرف اس بندے کو آزماتا ہے کہ تو ان چیزوں سے ڈر جائے گا. نہیں یا اللہ, ہم نہیں ڈریں گے, ہر چیز کی قربانی تیری رضا کے لیے, تیرے لیے دوستی, تیرے لیے دشمنی, بس دیٹس آل. اچھا ناصر صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے رمضان المبارک گزارے, کوئی منظر جو ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں جو آپ کو بالکل منفرد اور نایاب لگا ہو؟ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, وہ تو اتنا بڑا ویژن نہیں مجھے ملا, لیکن مجھے یہ جو اب رات میں گزارنے جاؤں گا نا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری ساری 27 راتوں سے زیادہ یہی رات کا, کیونکہ اس میں کینوس میں میرے ویژن بہت آگے تک ہے. میں نے جو سٹوری بتائی, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے نا, میرا سب سے یادگار جو میری 27ویں رات ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور سب سے جو یہی میرے نہ بھولنے والی رات ہوگی. جی ناظرین, تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.